سندھ اور لاہور ہائی کورٹ کے بعد پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس کو سپریم کورٹ میں بھی چیلنج کر دیا گیا۔ استدعا کی گئی کہ ترمیم آرڈیننس کو آئین سے متصادم اور آرڈیننس کے تحت ہونے والے تمام اقدامات کو کالعدم قرار دیا جائے۔ سندھ ہائی کورٹ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی ایکٹ کے خلاف درخواست کے قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس کے خلاف مختلف عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹا دیے گئے۔ سندھ اور لاہور ہائی کورٹ کے بعد پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس کو سپریم کورٹ میں بھی چیلنج کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ میں چودھری احتشام الحق ایڈوکیٹ کی دائر کردہ درخواست میں وزارت قانون، اسٹیبلشمنٹ اور کابینہ کے سیکرٹریز کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس کا اجرا پارلیمانی جمہوریت کے خلاف ہے۔ سپریم کورٹ بھی قرار دے چکی کہ آرڈیننس صرف ہنگامی حالات میں ہی جاری ہو سکتا ہے۔ آرڈیننس کے ذریعے عوام کے حقوق کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ استدعا کی گئی کہ ترمیمی آرڈیننس کو آئین سے متصادم اور آرڈیننس کے تحت ہونے والے تمام اقدامات کو کالعدم قرار دیا جائے۔ سندھ ہائی کورٹ پہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی ایکٹ کے خلاف درخواست کے قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ جسٹس یوسف علی سعید نے استفسار کیا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی ایکٹ پر سپریم کورٹ نے خود عمل درآمد شروع کر دیا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ عدالت عظمیٰ کے معاملات میں کیسے مداخلت کر سکتی ہے؟ دوسری جانب چیف جسٹس عالیہ نیلم کی عدالت کی کاز لسٹ منسوخ ہونے کی وجہ سے لاہور ہائی کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس کے خلاف دائر درخواست پر سماعت نہ ہو سکی۔